شهر صيام مرحبا شهر صيام مرحبا مرحبا شهر صيام مرحبا مرحبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی زندگی اور اتنی حیات عطا فرمائی کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ فارسی میں یہ شعر ہے، کسی عاشق نے یہ بات کہی تھی کہ شکر للہ کے نہ مردیم و رسیدیم بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ ماں۔ عاشق یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا تھا اور ملنے کا ارادہ تھا، تیاری تھی، لیکن شکر اس پر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے محبوب سے ملوا دیا اور میں زندہ سلامت محبوب کے قریب آ گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر۔ ہم ایک ٹانگ پہ بھی کھڑے ہو کر اگر شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں داخل کر دیا، شامل فرما لیا، اور سب کو جو رمضان کے عاشق ہیں انہیں بھی، اور جنہیں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے رمضان سے، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، وہ بھی سب داخل ہو گئے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ فضیلت اس مرتبہ 1441 ہجری کا رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اور کل مومن اور مسلمانوں کو رمضان کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ فضیلتوں کا ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا اور انوار و برکات کا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً کوئی 70-80% ہمارے مسلمان بس صرف انوار و برکات میں ہی جھومتے رہتے ہیں کہ جی رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں جو کام کرنے ہیں، جو محنت کرنی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ انوار و برکات کا تو ہے، لیکن کیا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزہ نہ رکھیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رمضان کی عبادتوں میں شامل ہی نہ ہوں؟ تو یہ تو ہم اور آپ بھی تنخواہیں بھی کاٹ لیتے ہیں اگر پتہ چلے کہ صاحب 4 دن چھٹی کی تھی اور صاحب کہیں اور کسی وجہ سے تنخواہ میں کٹوتی ہو گئی، کہیں تنخواہ روک لی اور کہیں کوئی انعام
کی محفل تھی تو کہہ دیا کہ بھئی تم انعام کے مستحق نہیں ہو. تو ہم تو اتنا ہوش و حواس رکھتے ہیں اور انصاف رکھتے ہیں کہ تنخواہ بھی کاٹ لیں اور انعام بھی روک لیں. اور اللہ میاں جو ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. یہ اس سحر سے اور اس غلط فہمی سے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو اس سے نکال دے. رمضان کا مہینہ بلا شبہ انوار و برکات کا ہے، لیکن آیت قرآن کریم کی جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کتبہ مطلب یہ کہ فرض کر دیے گئے. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے بندوں کے لیے وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے. فرض کے معنی یہ ہے کہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی تمہارے ساتھ رکاوٹ آ جائے. تو فرض، اگر نماز فرض ہے تب ضروری، اگر روزہ فرض روزہ ہے تب ضروری، زکوٰۃ ہے تب ضروری. غرض ہے کہ فرض کے معنی ہے کہ بندہ حتی الامکان کوشش کرے کہ اس فرض کو ادا کرے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے. اس میں دیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ معلومات میں اضافہ ہو. لوگ پوچھتے ہیں روزے کا فلسفہ کیا ہے. ایک تو ہمارے میڈیا والے اور یہ پروگرام کرنے والے اور ریڈیو والے اور فلانے کوئی ایف ایم اور یہ کہتے ہیں جی روزے کے فلسفے پہ بیان کرنا ہے. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، دین اسلام اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہم اور آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے عاشق بھی ہیں. غیر مسلم کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی دین کو ہی نہ مانے، اللہ کے نبی کو ہی نہ مانے، تو آپ ایمانداری سے سوچئے کہ وہ کہاں کا عاشق. بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی. دین اسلام اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور عاشق بندے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں آپ کو بھی کسی سے عشق اور محبت ہے، بیوی سے عشق اور محبت ہے، بچوں سے ہے، اور بیوی کو آپ سے ہے، والدین کو بچوں سے ہے، بچوں کو والدین سے ہے، آپ کو اپنے استاد سے ہے، آپ کو اپنے کسی محسن سے پیار ہے، عشق ہے. تو کیا کبھی اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے فلسفے کے اوپر بات کی ہے؟ اگر کوئی فلسفے کی بات آئے گی بھی تو عاشق یہ کہے گا کہ بھائی کیوں وقت ضائع کر رہے ہو فلسفے میں. یہ عشق اور محبت، یہ لمحات ہیں، یہ عقلی گھوڑے دوڑانے کے نہیں ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے اور سب کہ جی فلسفہ، اگر اللہ کے دین کا اور احکام شریعت کا اگر فلسفے کو لے کے چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاشق تو ہیں لیکن عقل کے پجاری ہیں، کیونکہ آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ میری عقل میں آ جائے تب میں عشق اور محبت کا مظاہرہ کروں گا. تو وہ تو عاشق ہی نہیں ہے کہ جو اپنی عقل کو ساتھ لے کے چلے. بہرحال یہ میں نے ایک مثال دے دی ہے، فلسفہ کچھ نہیں ہے. قرآن کریم نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کوئی بہت بڑا کام تمہیں نہیں دے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پہاڑ کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ پہاڑ کاٹو جا کے اور پتھروں پہ جا کے ہتھوڑے برساؤ. ایسا کوئی کام نہیں ہے.
فرمایا کہ یہ ایسا کام ہے جو تم سے پہلے بھی اللہ نے امتوں کو دیا تھا، قومیں جو گزری ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہ سن کے ویسے بھی سب کو، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایک کو دیکھ کے دوسرا ہمت پکڑتا ہے۔ اگر آج کوئی 2-4 دکانیں کھول لے تو اور لوگ بھی دکانیں کھول لیں گے کہ بھائی جب انہوں نے کھول لی تو ہم نے بھی کھول لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آسانی اور سہولت اللہ نے، ایک وحشت ہمارے اندر سے ختم کی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جب یہ آ جائیں تو تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انہیں بھی دیے گئے تھے روزے، اور تم سے بھی زیادہ سخت تھے۔ تمہیں تو یہ عبادت آسان کر کے دے دی اللہ نے، اور یہ طفیل اور صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک تو یہ فرما دیا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو صاحب یہ تقوی جو ہے یہ 11 مہینے کے بعد یاد آیا، نعوذ باللہ۔ پچھلے مہینے ہی میں پیدا کر دیتے، اس سے پہلے مہینے گزرے ہیں، 11 مہینے گزرے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ 11 مہینے اگر ہم یہ جوہر اور یہ صلاحیت پیدا نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ، ایسا ماحول، ایسے حالات اور ایسی عبادتیں دی ہیں کہ لا محالہ اگر ہم اس کو صحیح معنی میں اگر لے کے چلیں تو ہمارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی خوفناک شکل کے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے حضرات تقوی کے معنی جب بیان کرو تو وہ لطیفے کے طور پہ ہنساتے ہیں لوگوں کو، بھئی کیوں ڈریں اللہ سے؟ تو پھر آپ اپنے باس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ باس کے سامنے بولتے کیوں نہیں؟ اور اگر اور کسی نے آپ کو احسان کیا ہے، آپ کو بہت بڑا چندہ دیا ہے، تو آپ اس کے سامنے کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈونیشن دیا ہے۔ تو اوروں سے تو ڈرتے پھرتے ہیں جنہوں نے احسانات کیے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں ڈر بہت خوفناک شکل کے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ وہ جو ہے ایک شعر ہے کہ یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ، مجھ سے نہ کھیلیے کسی ناداں سے کھیلیے۔ میرا مطلب یہ ہے تقوی کے معنی ہے اللہ اور رسول کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چلیں، جو حکم ہے جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا ہے اس پہ تو چلیں بھی اور دوڑیں بھی، اللہ کی مرضی کے جو کام، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، وہاں آپ بچ کے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تم نے کبھی سفر کیا ہے؟ یعنی زمینی، اس زمانے میں گاڑیاں واڑیاں تو تھیں نہیں۔ ہاں جی کیا ہے، پیدل سفر۔ تو پھر پوچھا کہ جب تم سفر کر رہے تھے تو تمہارے سامنے کھلا میدان بھی آتا تھا اور کہیں کہیں جھاڑیاں اور کانٹے بھی آتے ہوں گے؟ ہاں جی آئے۔ تو فرمایا کہ کھلے میدان میں تو تم تیز دوڑے اور خوب چلے، لیکن جہاں کانٹے آ گئے، خاردار جھاڑیاں آ گئیں، وہاں تم نے سفر کیسے اپنا جاری رکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے کانٹے ہٹائے، میں نے یہ کیا اور راستہ بنایا، ایک پاؤں رکھا، پھر آگے اور راستہ صاف کرتا گیا، کانٹے ہٹاتا گیا اور چلتا گیا۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ جس طرح دنیا میں جھاڑیاں اور خاردار جھاڑیاں اور کانٹوں کی رکاوٹ آ جائے تو انسان انہیں ہٹا کے پھر اپنا راستہ بناتا، تو اسی طریقے سے آخرت کے سفر میں ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے اور جانے والے ہیں۔
ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی جو مرضی کے خلاف ہیں، جو ان کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور بچ کے نکلیں، ان کو چھوڑیں اور ان کی طرف نہ جائیں۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ دولت آپ کو پورے 11 مہینے میں شاید نہ ملتی، لیکن اس مہینے میں اللہ نے آپ کو پورا ایک ماحول بنا کے دے دیا۔ اور جیسا میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہی ماحول کے ساتھ کہیں پر کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے اور شروع ہو گیا، یہ بھی کرو، یہاں سے بھی درست کرو، اور سارے ایک سیٹ اپ بنتا ہے۔ ایک سیٹ اپ بننے کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقویٰ کا سیٹ اپ بنا کے ہمیں دیا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، تقویٰ آ جائے، تو وہ یہی ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، فرض روزے، اور اس طرح رکھو کہ اس کے تقاضے بھی پورے کرو۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھا لیکن بدنگاہی کرتے پھر رہے، کوئی نامحرم اور ظاہر ہے کہ محرم عورتوں کو دیکھنا، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں۔ ان چیزوں سے بچ کے اگر آپ ایک مہینہ چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ میں جوہر تقویٰ پیدا فرمائیں گے۔ تو اس کا نام ہے تقویٰ۔ روزے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے، آپ کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ جب آپ حالت روزے میں ہوں تو آپ زن و شو کا تعلق بھی رک جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے۔ شہر الصبر کے معنی یہی ہیں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو عام حالات میں جائز اور حلال تھیں، روزے کی حالت میں اللہ نے ان سے روک دیا۔ ان سے رکنے کا نام ہی صبر ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے انسان کو رکنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں۔ لڑائی جھگڑے سے بھی اپنے کو روکے، اور برائی سے بھی اپنے آپ، تو یہ شہر الصبر بھی اسی لیے کہلاتا ہے۔ تو روزہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ آپ اگر اس مرتبہ آپ میں تقویٰ آ گیا تو آپ پورا سال انشاءاللہ اسی طریقے پہ گزریں گے کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس کا تو تزکیہ نفس، میں نے ایک آیت اور بھی پڑھی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ منصب دیا تھا کہ آپ اللہ کا کلام بھی سنائیں، پڑھ کے بھی سنائیں اور پڑھائیں، اور اس کے معنی بھی سمجھائیں، اور حکمت کی باتیں بھی سمجھائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ پھر تزکیہ نفس کریں، یعنی یہ جو نفس ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے اندر گناہوں کے اوپر ہمیں ابھارتا ہے۔ اگر یہ نفس سے انسانی ٹھیک ہو جائے، اس کو پامال کر دیا جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کو قابو میں لے لیا جائے، تو تزکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں۔ تو روزہ اور رمضان کی ساری عبادتیں جو ہیں آپ کو تزکیہ نفس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ نفس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر تقویٰ آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور نیکیوں میں لگنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اور یوں تو بہت سی باتیں ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ روزے کی قدر کرنی چاہیے جو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اگر روزے کو صحیح پورے تقاضے کے مطابق رکھ لیا جائے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تقویٰ کی دولت عطا فرمائیں گے۔ بس یہ اس کا حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔